اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فعل ماضی معروف کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی فعل ماضی کے ساتھ فاعل کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ کچھ قواعد ہم پہلے دیکھیں گے۔ جملہ اسمیہ کے کم از کم دو حصے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم نے اسم میں پڑھا تھا کہ جو جملہ ہوتا ہے مرکب تام ہوتا ہے، اس میں جو مرکب تام میں جو ایک نارمل جملہ ہم بنائیں گے، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ وہ دو قسمیں کیا ہوتی ہیں؟ یعنی دو حصے ہوتے ہیں اس کے۔ وہ کیا کیا ہیں؟ پہلا مبتدا اور دوسری خبر خبر، ہے نا۔ ایسے یہاں پر جملہ اسمیہ کے بھی کم از کم دو حصے ہوتے ہیں۔ وہ کیا کیا ہے؟ یہ جملہ اسمیہ کے دو ہم نے پہلے پڑھے ہیں۔ جیسے الرجل جالسن، تو الرجل مبتدا آ گیا، جالسن خبر آ گئی، ہے نا۔ تو آگے اس کی مزید ڈیٹیل کے لیے ہم لا سکتے ہیں کچھ اور بھی، جیسے علی الکرسی، یہ کرسی پہ بیٹھا ہے، لیکن الرجل جالسن ایک مکمل جملہ ہے نا۔ مبتدا جی اور خبر، اس میں دو چیزیں آ گئی۔ تو علی الکرسی جو ہے یہ متعلق خبر ہے۔ متعلق خبر کے بغیر بھی بات پوری ہو جاتی ہے۔ اب ہم جملے فعلیہ دیکھیں گے۔ جملے فعلیہ میں کیا ہے؟ جملے فعلیہ کے اجزاء کیا کیا ہوتے ہیں؟ فعل پلس فاعل پلس مفعول پلس متعلق فعل۔ مثلا حامد نے محمود کو کوڑے سے مارا۔ اب اس میں ہم نے کتنے اجزاء ڈھونڈنے ہیں؟ 4۔ ہم نے اس میں دیکھنا ہے فعل فاعل حامد مفعول۔ کیا ہے، یعنی المختصر ہمیں فعل بھی ڈھونڈنا ہے، اس میں فاعل بھی مفعول بھی، ہے نا۔ لیکن جب یہاں پر حامد ہم نے پہلے ہی دیکھا، اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ اس میں فعل یہ تو اسم سے شروع ہو رہا ہے، جی جی، ٹھیک ہے نا، یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے۔ حامد نے محمود کو کوڑے سے مارا۔ اب یہاں پر فعل یہاں پہ ہے کہ نہیں؟ بالکل اب مارا جب ہم اس کو ترجمہ کریں گے تو یہ ایسے حامد سے شروع مت ہوگا، اب یہ فعل سے شروع ہوگا، تو ہم نے فعل ڈھونڈا، یہ فعل ہے۔ اب فاعل، فاعل کیا ہوتا ہے؟ سبجیکٹ، کرنے والا۔ تو یہ کس نے کیا ہے یہ کام؟ حامد نے۔ حامد نے کیا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ حامد فاعل ہو گیا۔ فاعل ہو گیا، ہے نا۔ جی، اس کے بعد کس کو مارا؟ محمود کو۔ محمود، تو یہ ہمارا یہاں پر مفعول۔ مفعول ہو گیا، ہے نا۔ حامد نے محمود کو کوڑے سے مارا، فعل بھی ہو گیا، فاعل بھی ہو گیا، مفعول بھی ہو مفعول بھی گیا۔ ہو گیا۔ اب یہ جو کوڑے سے ہے، یہ جار، حرف جار کے ساتھ آیا ہے نا، تو یہ متعلق فعل آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو فاعل ہے، دیکھو فاعل کے ساتھ فوراً کیا آیا ہے؟ نے۔ اردو میں اس طرح سے فاعل کی پہچان ہوگی، نے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ کو جو ہے یہ مفعول کے ساتھ۔ تو اس طرح سے اردو میں چیزوں کو پہچاننے کے لیے اس طرح کے الفاظ سے ہم اس کی پہچان کرتے ہیں۔ جیسے نے جس کے ساتھ ہوگا تو وہ فاعل ہوگا۔ یہ سمجھ میں آ گئی بات؟ جی، اس میں سے متعلق فعل اور مفعول کو ہٹایا جا سکتا ہے، تب بھی بات مکمل ہوگی۔ تو پھر کیا رہے گا؟ کوڑے سے اور محمود کو اگر ہم ہٹا دیں، ہم کہیں گے حامد نے حامد مارا، نے مارا۔ ہے نا، حامد نے مارا۔
تو فعل اور فاعل دو چیزیں پھر بھی رہی. فعل ہو گیا مارا اور حامد نے ہو گیا فاعل. تو جب بھی کسی جگہ فعل آئے گا تو ہمیں فوراً اس کے بعد کس چیز کی تلاش کرنی ہے؟ فاعل کی. جملے فعلیہ کے کم از کم دو حصے ہوتے ہیں. جیسے جملہ اسمیہ کے دو حصے ابھی پڑھا ہم نے، مبتدا اور خبر. ایسے جملے فعلیہ کے بھی کم سے کم کتنے حصے ہوتے ہیں؟ دو. اور وہ 2 کیا کیا ہے؟ ایک فعل فعل اور اور فاعل. فاعل. کم سے کم فعل اور فاعل ہونا چاہیے تب جملے فعلیہ بنے. فعل کی گردان کے ہر صیغے میں فعل کے علاوہ فاعل بصورت ضمیر موجود ہے. یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کیونکہ ہم نے جو گردان پڑھی فعل فعلا فعلو فعلت ہے نا، تو اس میں ہم نے دیکھا، اور اس کے ساتھ آگے دیکھو ہر جگہ دیا ہے. جیسے فعلا کے ساتھ میں ہوا دیا ہے نا، فعلا کے ساتھ میں ہما دیا ہے، فعلو کے ساتھ ہم دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضمیر جو ہے یہ اس کے اندر ہے، اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں فعلا اس نے کیا. ورنہ ہم فعلا کا ترجمہ کیا کریں گے خالی. تو اس نے کیا کا مطلب اس میں فاعل ساتھ میں ہے، وہ ضمیر کی صورت میں ہے. تو فعل کے علاوہ فاعل جو ہے بصورت ضمیر اس میں موجود ہوتا ہے گردان کے ہر صیغے میں. ٹھیک ہے. 14 صیغے جملے فعلیہ ہے. یعنی وہ 14 کے 14 صیغے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ جیسے ہم فعلی. بولیں گے دخلا، تو دخلا کا مطلب کیا ہے؟ وہ داخل ہوا. وہ داخل ہوا. وہ داخل ہوا. خالی داخل نہیں ہے بلکہ وہ داخل ہوا. اس میں فعل تو دخلا ہے لیکن اس کے اندر فاعل موجود ہے، وہ ہوا ہے نا، وہ ہے کوئی جو داخل ہو رہا ہے. یا ہم کہیں گے دخلا دخلو، وہ سب داخل ہوئے. تو یہ سارے کے سارے صیغے جو ہے وہ پورے جملے فعلیہ ہیں، ہر صیغہ. اکثر صورت یہ ہوتی ہے کہ فاعل کوئی اسم ظاہر ہوتا ہے. اسم ظاہر کا مطلب ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اس فعل کے اندر ہی موجود ہو، باہر بھی آ سکتا ہے. یعنی ضمیر کے بجائے کسی شخص یا چیز کا نام بھی ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے. ایسی صورت میں عموماً فاعل فعل کے بعد آتا ہے اور ہمیشہ حالت رفع میں استعمال ہوتا ہے. دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ایسی صورت ہو کہ فعل کے فوراً بعد آپ کو کوئی اسم حالت رفع میں ملے، تو اس کا مطلب یہاں پر اسم، یہ جو فاعل جو ہے وہ ظاہر ہے، وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے. جیسے یہاں پر دیکھیے مثال ہے، اس میں ظاہر کی مثال ہے ضربہ. خالی ضربہ کے معنی کیا ہے؟ اس نے مارا. مارا. اس نے مارا. لیکن اب اگر ہے ضربہ حامدن، اب اس نے مارا نہیں ہے بلکہ اب ہے حامد نے حامد نے مارا. مارا. کیونکہ یہاں ایک اسم ظاہر آ گیا حامد فعل کے فوراً بعد، اور یہ بھی حالت رفع میں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر یہاں پر ہوتا ضرب حامدن تو پھر یہ نہیں مطلب ہوتا، پھر مطلب کچھ اور ہو جاتا. یہاں پہ ضرب الرجل، اب ضرب الرجل جو ہے یہ ہے کہ آدمی نے مارا. یہاں پر الرجل اس میں ظاہر ہے اور یہ فاعل ہے. جیسے یہاں حامد فاعل ہے، یہاں الرجل فاعل. ضرب رجل، ایک آدمی نے مارا. یہاں رجل اس میں ظاہر ہے، یہ فاعل ہے. تو فعل جنس کے اعتبار سے فاعل کے تابع ہوتا ہے. یعنی اگر فاعل مؤنث ہے تو فعل بھی مؤنث، فاعل مذکر ہے تو فعل بھی مذکر. مذکر آئے گا.
فعل ماضی پر ما لگا دینے سے اس میں نفی کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. مثلا ما فریحہ، اب مطلب یہ ہے کہ خوش، فریحہ ہے وہ خوش ہوا، ما ہے وہ خوش نہیں ہوا. ما ماضی پر لگے تو یہ نفی کا مفہوم دیتا ہے، ماضی کے ساتھ ما آتا ہے. جیسے میں بولوں گا ما فعل، اس نے نہیں کیا. ہم بولیں گے ما دخل، وہ داخل نہیں ہوا. ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے قواعد ذہن نشین ہو گئے ہوں گے. اب ہم تھوڑی سی پریکٹس کر سکتے ہیں. دیے گئے جملوں کا عربی اردو میں ترجمہ کیجیے. دیکھیے جملہ کیا ہے، کرا، اس نے پڑھا. کتبا، اس نے لکھا. فتح، اس نے نے کھولا. کھولا. اکلا، اس نے کھایا. لما، کیوں. الآن، اب یا ابھی، یہ حالت نصب میں ہے. الان، اب تک. الان ہو گیا اب تک، الان ہو گیا ابھی یا اب. دیکھیے یہ کچھ افعال ہے. لما ایک کوشچن کے لیے ہے. اب آگے کچھ جملے دیے ہوں گے، ان کو ہم نے عربی کرنا ہے، اردو ترجمہ کرنا ہے. چلیے بصیر صاحب پہلا جملہ کریے. دخل معلم، کیا مطلب؟ استاد داخل ہوا، ایک استاد داخل ہوا. جی، اب اس کی ترکیب بتائیے. اس میں ہے دخل فعل اور معلم فاعل. دخل فعل آ گیا اور فوراً اس کے بعد یہاں پر اس میں ظاہر جو ہے میں ظاہر آ گیا فاعل. فاعل. چلیے ڈاکٹر صاحب. فرحتن، جی، تم سب عورتیں خوش ہوئیں. ماشاء اللہ. فرحتن، تو اس میں جو فاعل ہے وہ کیا ہے؟ محذوف ہے. کیا بولتے ہیں اس کو؟ ہڈن. معذوف نہیں ہے، وہ اس کے اندر موجود ہے. وہ کیا ہے؟ ضمیر کی صورت میں ہے، بصورت انتن. ضمیر. انتن. انتن ہے. ماشاء اللہ، انتن اس میں فاعل. چلیے اگلے ریاض صاحب یا یاسر صاحب کوئی. ضحیکتا، جی، یہ مثنیٰ کے لیے. ہاں آپ کردار میں دیکھیں نا، ضحیکہ، ضحیکہ، ضحیکو، ضحیکت، ضحیکتا. ضحیکتا، ترجمہ کریے. ضحیکہ، ضحیکہ کے مارے ضحیکہ ہو گیا مانے اس نے ہنسا. ہنسنے. اس نے ہنسا. ہم ان دو نے ہنسا. ان دو مؤنث نے ہنسا. مؤنث نے ہنسا. ترکیب کیسے ہو؟ ترکیب اس کی بتائیے. فعل اور اس میں فاعل جو ہے وہ ہے مؤنث کے لیے یا ہما ہے، ہما. ہم. اچھا ہما. یہ ہے نا مثنیٰ، مثنیٰ کے لیے ہما. مثنیٰ ہما ہے فاعل. ٹھیک ہے یاسر بھائی آپ پڑھیے. كتب
कतब मुअल्लिम मुअल्लिम कतबल कतब बल मुअल्लिम मुअल्लिम। उस्ताद ने लिखा न पढ़ा कतब उस्ताद उस्ताद ने लिखा। लिखा उस्ताद ने लिखा हम्म, कतब तो फाइल कतबा के फाइल, कतबा फाइल कैसे हो सकता है? जी जी फेल कतबा फेल लिखा फेल और अल मुअल्लिम जो फाइल अल मुअल्लिमु फाइल। फाइल जी फेल प्लस फाइल हो गया जुमला फेल है ना। जी यहाँ पर फाइल जो है वो इसमें जाहिर है, जी ठीक है, फाइल इसमें जाहिर है। तो यहाँ पर फाइल जमीर की सूरत में है, यहाँ पर भी फाइल जमीर की सूरत में है, यहाँ पर फाइल इसमें जाहिर है और यहाँ पर भी इसमें जाहिर है। चलिए कौन है और? मुख्तियार साहब हैं, चले गए। फिरोज साहब हैं। तो सब कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हेलो, तो नहीं खाया अभी तक। लिमामा अकलू अकलू क्या नहीं खाया तुमने अभी तक? तुम सबने। लिमा क्यों, मा अकलू उसने नहीं खाया, इलल आन अब तक, अब तक क्यों उसने नहीं खाया अब तक। तरकीब क्या है इसकी? आपने सिर्फ फेल और फाइल ढूंढना है, बाकी कुछ छोड़िए। लिमा फेल में आ सकता है सर, लिमा उसने। अकलू, अकलू फेल तो और हुम इसके अंदर फाइल है। लिमा किस में आएगा सर? लिमा लिमा के माने हैं क्यों, क्यों? ठीक है, तो ये फेल तो नहीं है ना, हरफ इस्तिफाम ठीक है। चलिए अगला जुमला करिए। फतहल बव्वाबु, बवाब होता है दरबान। दरबान। दरबान दरबान ने खोला। जी, दरबान ने खोला। तो फतह क्या है इसमें? फेल है, अल बवाब होता है दरबान। अल बव्वाबु फाइल, फाइल फाइल यहाँ इसमें जाहिर है, ठीक है ना। ज़ाहिर जी। फेल वारियास प्लस में हाँ, फेल प्लस फाइल हो गया जुमला फेल है। तो आज यहीं पे इख्तिताम करते हैं, टाइम भी हो गया है। जी जी। बवाब फेल। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।